السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے 167 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ساتھ اللہ نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے چلنے والے جانور بھی اور انسان بھی۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا مختلف ہونا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا، متی ہونا۔ لآیات لقوم یعقلون، ضرور اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض ایسا شخص ہے جو پکڑتا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو شریک۔ اندادا، یہ ندن کی جمع ہے انداد، دوسروں کو شریک بناتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں سخت ہیں، یا یوں پڑھ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ سخت قسم کی محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ ظلم کرنے والے لوگ دیکھیں جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک تمام قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا کہ بے شک قوت تمام اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، پیروی کرنے والوں سے۔ ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب بیزار ہوں گے الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیشوا تھے، پیشوا اسی کو کہتے ہیں نا جس کی پیروی کی جاتی ہے، من الذین اتبعوا، اپنے پیروکاروں سے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تمام تعلقات۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اور کہیں گے پیروی کرنے والے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر بے شک ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پس ہم ان پیشواؤں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جس طرح اب یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا
ان کے اعمال ان پر افسوس کی شکل میں، حسرات افسوس کی شکل میں، وما ہم بخارجین من النار اور وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی کچھ باتوں کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے جو رحم کرنے والا مہربان ہے، تو اس کی بنائی ہوئی شریعت کو مت چھپاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے بڑی بڑی 8 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ قریش نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ صفا پہاڑ ہمیں یہ سونے کا بنا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لینا چاہا کہ کیا تم واقعی ہی ایمان لے آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نازل کیا اور فرمایا کہ اگر ہم ان کے کہنے پر صفا کو سونے کا بنا بھی دیں تو یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اپنی بڑی بڑی 8 چیزوں کو ذکر کیا، جن کے بارے میں مشرکین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں عقل کرنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اگر قریش ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا کہ پہلی چیز آسمانوں زمین کا پیدا کرنا، کہ ان میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن رات کا مختلف ہونا، یعنی اس میں ایک تو دنوں کا چھوٹا ہونا، پھر کبھی راتوں کا چھوٹا ہونا ذکر ہے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر یہاں پاک و ہند کا ماحول ہے کہ اس طرح یعنی دن اور رات میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں راتیں بہت لمبی ہیں اور دن 2-4 گھنٹے کا، یا بعض علاقوں میں دن بہت لمبا ہے اور رات بہت چھوٹی ہے۔ تو وہ لوگ ہماری طرح کا دن رات نہیں بنا سکتے اور ہم لوگ ان کی طرح کا موسم اور حالات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سائنس کی جدت کے باوجود ہم ان معاملات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دن رات کا مختلف ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ آگے فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر، کہ کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں، یعنی دریاؤں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کشتیوں کو نہ ڈبویا جائے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے وزن کی بہت سی چیزیں، بلکہ سب چیزیں دریا میں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، لیکن یہ بحری جہاز یہ منوں ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے تیرتے جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا نفع ہے کہ اس سے سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، دریا کے آر پار تعلقات قائم ہوئے اور کشتیوں کا بنانا، پھر ان پر کرایہ حاصل کرنا، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنی۔ یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ 5ویں یہ ہے کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا، حالانکہ پہلے وہ مردہ تھی، یعنی اس میں خشکی تھی اور کسی قسم کی پیداوار نہیں تھی۔ اللہ نے جب بارش کا پانی برسایا تو اللہ کی قدرت سے اس زمین میں پھل پھول بوٹے اگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے بغیر زمین کچھ بھی نہیں اگا سکتی، پانی بارش کے ذریعے سے پہنچے یا دریا اور نہر کے ذریعے سے پہنچے، در حقیقت یہ بھی بارشوں کا ہی پانی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، کیونکہ کسان زمین میں دانہ تو ڈال سکتا ہے، لیکن اس میں سے پودے کو اگانا، پھر اس کو درخت بنانا، پھر اس پر پھل لگانا، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے، کسی اور کی قدرت نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، یعنی انسان بھی، جن بھی
اور یہ پالتو جانور بھی، درندے بھی، حشرات بھی، کیڑے مکوڑے، ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کی۔ کسی بھی شخص کا اس میں کوئی دخل اور تعلق نہیں، نہ کوئی تصرف ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ یہ بھی واحد اللہ ہی کی قدرت کی نشانی ہے۔ وتصریف الرِّیاح، یہ 7ویں نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہواؤں کا مختلف ہونا، یعنی کبھی ہوا رحمت کی، کبھی عذاب کی، کبھی بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہے، کبھی سردیوں کی ہوا، کبھی گرمیوں کی ہوا، کبھی خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں بھی صرف اللہ ہی کی قدرت میں ہیں۔ جس طرح بادلوں کو اپنی مرضی سے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ برسا سکتا ہے، اسی طرح ہواؤں کا رخ موڑنا بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ نہ ہی مشرکین اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کسی اور شریک کا کام ہے، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 8ویں نشانی اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ بے شک بادل سمندروں سے ہی پانی لیتے ہیں، لیکن ان کا پانی لینا، پھر مقررہ جگہ پہ پہنچنا، پھر برسنا، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ نہ چاہے تو بادل پیدا ہی نہ ہوں، اگر وہ نہیں چاہتا تو بادل آ بھی جاتے ہیں لیکن برستے نہیں ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ یہ 8 بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان کا شمار ان چیزوں میں ہے جن کے بارے میں مشرکین کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ 8 چیزیں اللہ ہی کی پیداوار ہیں۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ آیات، یہ آیت ان کی جمع ہے کہ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے، کیونکہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس میں عقل کرنے والوں کے لیے، اللہ کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ یہ ندن کی جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی وہ اللہ کے غیر کو پکڑتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے دوسروں کے احکامات مانتے ہیں۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی انہی کے نام کی نظر و نیاز، انہی کے طواف، انہی پر اعتکاف، انہی کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، اور اتنے برے کام کیے جاتے ہیں جو کسی شریف انسان کے لائق ہی نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ڈھول اور ان کا شور پورے علاقے کو بیزار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو پریشان کرنا گناہ قرار دیا ہے۔ مسلمان تو کسی دوسرے کو تنگ کرتا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے ان عرس اور اس طرح کے موقعوں پر پورے علاقے کو انہوں نے تنگ کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی ان کے نام پر اتنی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو بالکل ضائع اور رائگاں ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یعنی جو مومن ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ سخت ہے۔ سخت کس طرح کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ اپنی صرف من مانی اور اپنی عیش و عشرت تک تو مشرکین کی، اپنے معبودوں کی مشرک عبادت کرتا ہے، لیکن جب کسی جان کی قربانی کی ضرورت پیش آ جائے گی تو نہیں کرے گا۔ یہ مال خرچ کرے گا ناموری کے لیے، مسلمان مال خرچ کرے گا اللہ کی محبت کے لیے چھپ کر، یہ مال خرچ کرے گا مشرک تو دوسروں کو دکھا کر، لینے والے کو ذلیل کر کے، جبکہ مومن مال خرچ کرتا ہے تو لینے والے کی عزت کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں چھپ کر دوں گا تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میں چھپ کر دوں گا تو میرے معبود کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے مومن کی محبت اور مشرک کی اپنے معبود سے محبت میں بڑا فرق ہے۔ مومن چھپ کر عبادت کرتا ہے، چھپ کرنے کی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس میں مفاد پرستی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، جفا نہیں کرتا، جبکہ مشرک سب کچھ کر جاتا ہے، ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کے حقوق
یہ ضبط کر لیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہاں ظالم سے مراد مشرکین ہیں کہ جو لوگ مشرک ہیں اگر یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ سب قوت تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ہم اپنے معبود کو قوت والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو قوت والا ہو اسی کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، کیونکہ کام وہی آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ قوت اس کی ہے جو مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لے سکے، اور یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ انسان کسی ظالم سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، سب سے نہیں لے سکتا۔ تو مشرک لوگ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ قوت تو ساری اللہ کے اختیار میں تھی، لیکن پھر ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، یہاں مشرکین اور ان کے پیروکاروں کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ اپنے پیروکاروں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مانو۔ یہ ان سے پیسے لے کر ان کی نمازیں معاف کر دیتے ہیں، ان کے روزے معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم آزاد ہو، تمہیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم قیامت کے دن تمہیں چھڑا لیں گے، ہماری قوت بڑی ہے، فلاں نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا چھین لیا، فلاں نے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی بڑی بڑی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کے پیروکار ان کے گرد جمع ہوں گے اور وہ ان سے اس بات کی درخواست کریں گے کہ تم ہمیں وہ چیزیں دو جن کا دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا، تو ان کے پیشوا چھپتے پھریں گے کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے پیروکار مانگیں گے اور پیشوا چھپتے پھریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یعنی ان کے تمام اسباب، یہ سبب ان کی جمع ہے، تمام سبب، تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو یہ نہیں پہچانیں گے، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت یہ بے بس اور بے سبب ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو اس وقت جو پیشوا تھے ان کو دیکھ کر پیروکار یہ بات کہیں گے، لو ان، اگر بے شک، لنا، ہمارے لیے، کرتن، دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو، فنتبرأ منہم، اس میں فا کا معنی پس، نون کا معنی ہم، تبرأ یعنی بری ہو جانا، بے تعلق ہو جانا، یعنی اگر ہم دنیا میں جائیں تو ہم اپنے ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلق ہو جائیں، بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہیں، کما کا معنی جیسا کہ، جس طرح، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، یہ عمل ان کی جمع ہے اعمال، یعنی ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، یہ حسرت ان کی جمع ہے، یعنی ایک افسوس نہیں، کئی افسوس، ایک پریشانی، ایک شرمندگی نہیں، بہت سی پریشانیاں اور بہت سی شرمندگیاں ان کے لیے ہوں گی، لیکن وہ اس دن جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو مشرک، سب سے بڑا مشرک تو وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پوجتا ہے، کوئی بت ہو یا کوئی قبر ہو یا کوئی زندہ انسان ہو یا کسی نبی کا نام ہو یا کسی صحابی اور ولی کا ہو یا کسی امام کا ہو، تو کسی کی پیروی کرنا یہ ہمارے لائق نہیں۔ پیروی کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے انسانوں میں سے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیروکار قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آپ کے علاوہ انسانوں میں سے کسی کے بھی پیروکار قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے۔ کوئی بھی عالم دین یا امام یا کوئی ولی جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اپنے پیچھے لگنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے پیروکار قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے اور وہ خود بھی شرمندہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائے، قرآن اور حدیث کے احکامات ہمیں بتائے، اس کی پیروی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بلکہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے۔
تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سرزنش کی ہے۔ اور ایک شرک یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مشرک ہی ہے، وہ بھی شرک سے خالی نہیں ہے، مشرک ہے، جو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لے آتا ہے۔ کہ مثلاً اللہ نے کہا نماز پڑھو لیکن اس کا دل نہیں چاہتا، اللہ نے کہا پردہ کرو، اس کا دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داڑھی رکھو لیکن اس کا دل نہیں چاہتا، اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو لیکن وہ گن کے حساب کر کے نہیں نکالتا یا وہ نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے پہنچے یا قرآن کے ذریعے پہنچے، وہ اپنے نفس کو اس کے برابر لے آتا ہے، یا اپنی اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا اس نے اپنی بیوی کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی، تو جس کی خاطر اس نے اللہ کی نافرمانی کی گویا اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، کبھی اولاد کو بنا لیا، کبھی اس نے اپنی بیوی کو اپنا معبود بنایا، کبھی اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، تو ایسا شخص بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بڑے اور چھوٹے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔